ریڈ پلینٹ، تو گویا آپ نے فرمایا مریخ کا بھی رسول ہوں، میں مریخ کا بھی رسول ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی یہ خاص شان ہے کہ کل عالم آپ ہی کے سبب سے تخلیق بھی کیے گئے، اور آپ ہی جو ہیں ہر ایک کے لیے مطلوب اور مقصود قرار دیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے ذکر اور اذکار کی کیفیت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں بھی رہی ہے۔ 2 حلقے ہوتے تھے ہمیشہ نماز فجر کے بعد، ایک ذکر و اذکار کا اور ایک علمی اور تحقیقی حلقہ۔ حضور علیہ السلام ذکر و اذکار میں کچھ دیر تشریف فرما ہوتے، اس کے بعد علمی اور تحقیقی حلقے میں آ جاتے۔ وہاں جو صحابہ ہوتے تھے وہ بات چیت کر رہے ہوتے تھے، تو اب ان میں سے حضرت ارباز بن ساریہ بھی وہیں بیٹھتے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں بیٹھتے تھے۔ اور دیکھیے یہ حسن اتفاق ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ان کا یوم وصال ہے۔ وہ صحابی رسول جن کی یہ حدیث روایت کردہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے کچھ لاڈلے صحابی بھی تھے، پوچھ لیا کرتے تھے ہر بات۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم سب آپس میں باتیں کر رہے ہیں اپنے اپنے علم کے مطابق، کوئی کہتا ہے آدم صفی اللہ ہیں، کوئی کہتا ہے حضرت نوح نجی اللہ ہیں، کوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں علیہ السلام اجمعین۔ تو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اسی میں ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے ایک تو یہ وضاحت فرما دی کہ یہ سارے انبیاء جن کے بارے میں تم نے یہ کہا ایسا ہی ہے، مگر ان تمام انبیاء کی جو خصوصیات القاب اور آداب میں ہیں وہ سب مجھ میں جمع ہیں۔ فرمایا انا سید ولد آدم، ساری اولاد آدم میں سردار ہوں۔ انا سید الاولین والآخرین ولا فخرا، سارے اول والوں کا بھی آخر میں آنے والوں کا بھی میں سردار ہوں، مگر میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ تحدیث نعمت کے طور پہ آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ پھر فرمایا پریشان نہ ہو، میں ساری خوبیاں رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک انفرادی خصوصیت یہ رکھتا ہوں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق کیا؟ تو فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کسی اور کو نہیں تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا، اپنے نور سے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رسالہ بدر الانوار میں یہاں پر ایک سوال بھی قائم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نور ذات کی تجلی سے اپنے محبوب کو تخلیق فرمایا تو کیا اللہ کے نور کے نعوذ باللہ 2 حصے ہو گئے؟ تو فرماتے نہیں، یہ انفکاک ذات نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی اپنے سامنے آئینہ رکھ لے، تو آئینہ سامنے رکھ لے تو اب جو عامل ہے آئینہ رکھنے والا وہ اپنی جگہ، اور اس کا عکس آئینے میں آ جائے وہ اپنی جگہ۔
اور پھر سمجھانے کے لیے مزید اس مضمون کو سہل کیا کہ بھئی ایک شمع سے دوسری شمع جلا لو تو کیا پہلی شمع کی روشنی کم ہوتی ہے؟ کبھی نہیں ہوتی. چاہے سینکڑوں موم بتیاں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جلاتے رہو ایک دوسرے سے تو کبھی بھی پہلے والے کی روشنی کم نہیں ہوتی. اس لیے انفکاک ذات نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرما کر پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا میرے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا، پھر اس نور سے بتدریج پوری کائنات جو ہے اس کی تخلیق کی گئی. اب متعدد روایات ہیں جس میں تدریجاً تخلیق کا پہلو ملتا ہے، بلکہ بعض علم الکلام کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ تخلیق کا عمل ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ شاید یہ کائنات ناتمام ہے ابھی کہ آ رہی ہے صدائے کن فیکون دمادم. اس طرح کا کوئی شعر ہے ان کا کہ ابھی تک کن فیکون کی صدا آ رہی ہے. تو بہرحال بتدریج ہو یا یکدم ہو، دونوں صورتوں میں یہ روایت اس کے منافی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی ارواح کا جو مرکز تھا وہ مرکز تخلیق فرما کر وہ میرے قبائے مبارکہ کے دامن میں رکھ دیا. حضور اس کو مرکز فرما رہے ہیں. آج کی میڈیکل کی اصطلاح میں ہم اس کو ڈی این اے کہتے ہیں. پوری کائنات کا ڈی این اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن قبا میں رکھا اور اللہ نے فرمایا میں کن کہوں گا تم دامن کو جھٹک دینا فیکون ہو جائے گا. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے کن فرمایا، میں نے دامن کو جھٹکا، میرے ہی دامن سے عرش نکلا، میرے ہی دامن سے کرسی نکلی، میرے ہی دامن سے لوح اور قلم نکلے، میرے ہی دامن سے جنت اور جہنم نکلی، میرے ہی دامن سے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان یہ سارے اجرام فلکی یہ سب میرے دامن ہی سے نکلے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس انداز میں تخلیق فرما دیا. اور اسی حلقے میں ایک بار اور سوال ہوا جو ریاض الجنہ میں صحابہ کا حلقہ. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے آپ کب سے نبی ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ارباز تیرے باپ آدم علیہ السلام ان سے 18,000 سال پہلے سے میں نبی ہوں. دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا کہ کنت نبیوں وَإِنَّ آدَمَ بَيْنَ الروح والجسد وَإِنَّ آدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ. یہ تین روایات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا، پانی مٹی کے درمیان تھے یا جسم اور روح کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ سوال بڑا اہم ہے اور اس سوال کے حوالے سے میرے یعنی باقاعدہ استاد تو نہیں لیکن میں نے ان سے استفادہ ضرور کیا. شیخ الحدیث و تفسیر اور بحقی وقت حضرت علامہ منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو میں نے اس پر جب بات کی اور یہ حدیث شریف بیان کی تو انہوں نے بعد میں جو نقطہ بتایا وہ میں نقطہ آپ کے سامنے عرض کروں گا انہی کے حوالے سے تو آپ کو اندازہ ہوگا. یہ بات ہو گئی حضرت ارباز بن ساریہ کی. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ بڑے ہیں یا میں عمر میں بڑا ہوں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہارے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو کہ جب تمہاری تخلیق ہوئی تو اس وقت سے اب تک کتنا زمانہ گزرا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں دنیا کی طرح ہمارے یہاں کیلنڈر تو ہے نہیں، لیکن کچھ علامات ایسی ہیں جو میں بتا سکتا ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم بتاؤ، ہم تمہاری عمر کا تعین کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق فرمایا تو حجاب نور کے چوتھے پردے پر میں نے ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا، بڑا روشن، جس کو میں اپنی کھلی آنکھ سے مسلسل نہیں دیکھ سکتا تھا، آنکھیں خیرہ ہوتی تھی، اتنی روشنی تھی، آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ تو کسی چیز کو دیکھیں نا، بہت تیز روشنی ہو، سورج جب چمک رہا ہو تو آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، ہے نا، آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں۔ اور جب بہت تیز روشنی ہو فانوس وغیرہ کی تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ مستقل نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ تو روشنی کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اور اقبال نے بھی اپنے کلام میں خاک مدینہ کے لیے یہ کہا ہے کہ خاک مدینہ میں بھی وہ چمک دمک پائی جاتی ہے کہ جو اس کو دیکھ لے تو اسے پھر دنیا کی کوئی روشنی خیرہ نہیں کر سکتی، ہے نا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اس اعتبار سے سوچئے کہ جب وہ حجاب نور کے چوتھے پردے پر ستارے کو دیکھ رہے ہوں گے حضرت جبرائیل، اور جس کی اتنی تیز روشنی کہ وہ مسلسل نہ دیکھ سکیں، کہ ان کی اپنی بصارت جو ہے وہ خیرہ ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اسے جب دیکھا، پھر نظریں جھکا لی، پھر دیکھا، تو تقریباً 70,000 سال وہ چمکتا رہا، اور پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ 70,000 سال اوجھل رہا، پھر دوبارہ طلوع ہو گیا۔ پھر میں نے اسے دیکھا تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ 70,000 سال چمکتا ہے میرے سامنے، اور 70,000 سال کے لیے یہ چھپ جاتا ہے۔ تو اس آنکھ مچولی کو کہ 70,000 سال چمک رہا ہے، 70,000 سال چھپ رہا ہے، پھر 70,000 سال چمکا، پھر 70,000 سال چھپ گیا، پھر 70,000 سال چمکا، پھر 70,000 سال چھپ گیا، تو اس عمل کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہاری عمر کا تعین کر لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو اگر حساب لگائیں تو یہ 5 ارب 78 کروڑ سال بنتے ہیں۔ 5 ارب 78 کروڑ سال یہ حضرت جبریل امین کی عمر ہو گئی۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سوال کا جواب دینا ہے، کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کب سے ہیں؟ تو پیارے آقا مدنی تاجدار نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل اب ستارے کو دیکھا؟ کہا نہیں، کافی دنوں سے نہیں دیکھا۔ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے حضور اگر آپ دکھا دیں تو سبحان اللہ۔ تو سرکار کی دستار مبارکہ امام شریف کے کچھ پیچ پیشانی پر آئے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنا سر اقدس بلند فرمایا اور جھکے ہوئے
اور ڈھلکے ہوئے امامے کے پیچ کو اوپر کر دیا اور کہا دیکھو اب حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ واللہ، یعنی خدا کی قسم، وہ ستارہ آپ کی پیشانی میں نظر آ رہا ہے۔ تو وہ اس وقت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ وہ ستارہ ہیں، مجھے اب یہ عرفان ہوا، یعنی آپ کی ذات کا یہ عرفان مجھ سے پوشیدہ تھا، مجھے یہ معرفت حاصل نہیں تھی، اگرچہ میں قرآن لا رہا ہوں آپ کے پاس، کتنے پہلو آپ کے جانتا ہوں، کتنی جہتیں آپ کی جانتا ہوں، مگر یہ جہت مجھ پر واضح نہیں تھی۔ آج پتہ چلا کہ جس ستارے کو میں دیکھا کرتا تھا وہ تو آپ ہیں۔ وہ بحقی وقت حضرت علامہ منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میں نے یہ بیان کیا تو اس کے بعد وہ فرمانے لگے، کہنے لگے کہ مولانا یہ بھی بتایا کریں لوگوں کو کہ جب بشر نے پوچھا کہ آپ کب سے ہیں تو سرکار نے فرمایا اے ارباز بن ساریہ، تیرے باپ آدم سے پہلے سے ہوں، اور جب نور نے پوچھا تو پھر فرمایا اے جبرائیل تیرا نور تو بعد میں بنا اور میں تجھ سے پہلے سے ہوں۔ تو نور کے سوال پر نورانی جواب دیا، بشر کے سوال پر بشریت والا جواب دیا۔ تو ذرا غور فرمائے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ آپ بشر سے بھی پہلے ہیں اور نور سے بھی پہلے ہیں، بشر سے بھی پہلے، نور سے بھی پہلے۔ سبحان اللہ، یہ ہے پیارے آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ اور پھر معرفت ذرے ذرے کو حاصل ہے، آپ کی ہر ایک کو پہچان حاصل ہے۔ وہ خالد عرفان نے بڑی پیاری بات کی تھی، اس نے کہا کہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے اور سائنسی ارتقاء کہاں سے کہاں پہنچ گیا، خلا کو تسخیر کر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ کتنے روبوٹ ہو گئے ایجاد آدمیت کی ارتقاء کے لیے، سائنس نے روبوٹ بنائے نا، کتنے روبوٹ ہو گئے ایجاد آدمیت کی ارتقاء کے لیے، کتنے راکٹ خلا میں چھوڑے ہیں نوع انسان کی بقا کے لیے اس ترقی کے عہد میں، لیکن آگہی کی اذان دے نہ سکی میرے سرکار کی طرح سائنس پتھروں کو زبان دے نہ سکی، ہے نا، پتھر کو بھی زبان دی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جبل احد پر نظر ڈالی اور پھر سید الشہداء کو جنت البقیع لے کے چلے کہ ان کی بیٹی کا مطالبہ یہی تھا، تو جبل احد چیخ پڑا اور چنگھاڑتا اور دھاڑتا ہوا آگے کو بڑھا کہ یا رسول اللہ اپنے چچا کو میرے دامن میں دفن کیجئے ورنہ میں بھی جنت البقیع آ جاؤں گا۔ اب بتائیے جو آگے پیچھے سے 21 کلومیٹر پھیلا ہوا پہاڑ، اگر وہ جنت البقیع آ جاتا تو آج مسجد نبوی شریف کی توسیع ہوتی؟ تو حضور نے فرمایا ٹھہر جا، اس کو ٹھہر جا وہیں پر، اور پھر سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین وہیں پر عمل میں لائی گئی۔ تو مطلب جبل بول پڑا، ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریاں بول پڑی حضور علیہ السلام سے۔ سبحان اللہ، تو ہر ذرے کو پیارے آقا علیہ السلام کی معرفت حاصل ہے، اور وہ اس عرفان کے نتیجے میں ویسے ہی انداز اختیار کرتے رہے۔ اب میں مضمون کو سمیٹتے ہوئے چند ٹپس آپ کو عرض کرتا ہوں، بڑے اہم ٹپس ہیں۔ ملک العادل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب انہوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں اور ان کے خلیفہ بھی ہیں، تو ان کی بشارت کے مطابق جب مکۃ المکرمہ کو، مدینہ المنورہ کو بوہریوں سے خالی کرا لیا، وہاں بوہریوں کا قبضہ تھا 20 سال تک، پھر حمص، غزوان، حلب، دمشق،
اور اسکندریہ اور قاہرہ ان سب کو کنٹرول میں لیا تو قاہرہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا. انہوں نے اپنی کابینہ بنائی. جب کابینہ بنا لی